العمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ جن کل ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی اس لیے میں اس کو دہرا دوں. رسول اعظم بشر میں تشریف لائے ہیں, انسانی مخلوق میں تشریف لائے من انفسہم. کہیں پر بھی آپ پڑھے ہوں گے لقد بعث اللہ نے بھیجا من انفسہم, لوگوں ہی میں سے. تو یہ کہہ کر کے انسانی خلق کو ایک اٹریکشن دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس سے تم ڈرو اور دور رہو. تو جب رسول ہم میں تشریف لائے تو ہم میں تشریف لائے تو اپنوں کو ایک لفظ بولو. ایک اپنوں کو تو آٹومیٹک مانا جاتا, اپنوں کے لیے جان بھی دی جاتی. لیکن جنات کہتا ہے, جنات کی کوالٹی کہتی ہے کہ ہم میں رسول نہیں آئے ہیں, ہم تو ناری مخلوق ہیں, لیکن جب ہم ایمان لے آئے تو اس کے بعد کبھی غلط کیے نہیں. یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے, یہ وقت چھوڑیے, یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ تم کیسے ہو, رسول تمہاری کوالٹی میں بھیجے گئے, پھر بھی تم مان کر کے بھی گناہ کر رہے ہو, غلطی کر رہے ہو, الٹے پلٹے کام کر رہے ہو. ہم میں تو بھیجے نہیں گئے, ہم دوسری کوالٹی کے ہونے کے باوجود جب مان لیے ہیں پھر کبھی غلطی نہیں. یہ اس سے ایک عبرت ملی ہم سب کو کہ جنات تو بڑی متبرک ذات ہے, بڑا متبرک مقام ہے تیرا. ہم میں رسول آنے کے باوجود اس کو یوں سمجھیے نا کہ اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہے, دوسرے کے باپ کی عزت کر رہے, ایک دم مٹھ زبان سے بیٹھے. تو ایک پوائنٹ جو کل ہی سے گھوم رہا ہے دماغ میں کہ کیا واقعی جنات نے کہا کہ جب سے ہم ایمان لائے ہیں اس کے بعد سے ہم کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گڑبڑی نہیں کی, اور محمد کو فالو کی, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی شرارت نہیں کی. اور ہم لوگ ہیں جو ہم میں آنے کے باوجود رسول اعظم کے مکمل پیروکار ہیں, ان کے احکام, ان کی شریعت کے پیروکار ہیں. اللہ پاک اس بات کو واقعی سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 12 سے. کل انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ کچھ ہم میں نیکوکار بھی ہیں, ایمان والے ہیں, امانت والے ہیں, ابرار نیکوکار ہیں, اور کچھ لوگوں کے طریقے مختلف ہیں, یعنی ایمان والے نہیں. جناتوں میں کثرت جو ہے کافروں کی, کثرت زیادتی, میجورٹی, اور ایمان والوں کی کمی ہے, ایمان والے کم ہیں. کیونکہ نیچر میں آگ ہے, تو جھکاؤ تو بس وہی کر سکتا ہے جو واقعی رسول اعظم ہوگا. اسی لیے رسول پاک کی قرت سن کر کے ایمان لایا, رسول پاک کی قرت سن کے. ارے اتنے پیدا ہوتے ہیں وہ کہ انسان سے زیادہ پیدا ہوتے, فرشتے اور جنات بے حساب پیدا ہوتے. فرشتوں کی تخلیق بے حساب ہوتی, سانس سے پیدا ہوتی ہے, اور سانس سے آپ سوچئے, اور اسی طرح جناتوں کی بھی تخلیق بے حساب ہوتی, بے حساب. سے کہا تھا نا پیچھے کہ اس کے لشکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. جنات کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور رسول جنات اور انسان دونوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو جہاں جہاں انسانی لشکر ہے, جناتی لشکر ہے, وہاں رسول پاک کا علم ہے. اس سے رسول کے احاطے علمی بشریت سے باہر, حضور کے علم کا احاطہ بشر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جنات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, اور رسول وہاں کے ہیں. تو تمہارا احاطہ جب جنات تک نہیں جا سکا تو علم رسول کا احاطہ کیسے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے حضور کے علم کی کوانٹٹی, اللہ ہی جانتا ہے, بندے نہیں, بشریت سے باہر. آیت نمبر 12 دیکھیے, فرماتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور قرآن کی ہدایت اور رسول پاک کی رسالت کو ایکسپٹ کرنے کے بعد, قبول کرنے کے بعد,
ترکنا ما کننا علیہ من الضرر والازرار لعباد اللہ. ہم سب نے تکلیف دینا بھی چھوڑ دیا بندوں کو اور تکلیف کے کامہ بھی چھوڑ دیا. اعتراف کر رہے ہیں سننے کے بعد حضور کا قرآن سننے کے بعد اور حضور کا پیغام سننے کے بعد ایسا اثر ہوا، اس کو بولتے ہیں کہ پتھر کو منہ کر دینا. اس کو بولتے ہیں تو آگ کو مٹی کر دیا. میرے آقا نے آگ کو مٹی کر دیا. آگ جو اوپر جانے والی تھی نیچے کر دی، مٹی پستی کی طرف کر دی. یہ خود کہہ رہے بعدما کوشفنا بہدایت القرآن ورسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی ہدایت اور رسول پاک کی رسالت سے منکشف اور علم آ جانے کے بعد ترکنا ما کننا علیہ، ہم نے وہ تمام ضرر کی چیزیں چھوڑ دی اور بندوں کو تکلیف دینے والی بھی چیزیں چھوڑ دی. اب چھوڑ دی کیوں؟ دیکھیں اعتراف، دیکھیے اس سے عبرت پکڑی گئی ایک بات، یعنی آپ سے وہ ادنا ہے اور جب ادنا اعلیٰ کام کرے تو اعلیٰ اس سے بھی اعلیٰ کام کرنا صحیح ہے. صحیح ہے. جب نیچے کا بڑا کام کر دے تو بڑا تو اور بھی کرنا نا، بڑا کام یہ ہے اصل. تو اسٹیٹس سمجھیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب اذ ظننا بل علمنا یقینا، اس لیے کہ ہمیں گمان تھا. اور اس کہتے ہیں یا گمان کہا، علم یقینی تھا. یعنی علم یقینی تھا کیا؟ اللہ نعجز اللہ، کہ ہم اللہ کے انتقام سے باہر نہیں ہو سکتے کبھی بھی. جملے پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ ہم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، مطلب ہم اس کے انتقام سے کسی بھی طرح سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ اس کا اعتراف. تو ہمیں چھوڑنا پڑا کیونکہ ہمیں رسول کی رسالت نے اللہ کے قادر، مقتدر اور منتقم ہونے کا ایسا نقش کر دیا دل میں کہ اب ہم ان سے باہر ہی نہیں ہو سکتے. تو رسول کا پیغام جو اللہ کے قادر ہونے کا تھا، مقتدر ہونے کا تھا، منتقم، انتقام لینے والا، بدلہ لینے، یہ چیز نے ہمارے دل میں نقش کر دیا. اور اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرر کی چیزوں کو چھوڑ دیے، دینا بھی چھوڑ دیے، کامہ بھی چھوڑ دیے. تکلیف کے کام بھی چھوڑ دیے، تکلیف دینا بھی چھوڑ دیے جیسے سب کو دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو یقین ہے کہ لن نعجز اللہ، ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے اللہ سے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم اللہ سے بھاگ کر بھی کسی زمین پر رہ نہیں سکتے. وہی اللہ تعالیٰ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا بات. مطلب ترجمہ تو آپ کبھی ہمیشہ سن چکے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ جب مجرم اپنے جرم کا خود اعتراف کر لے تو سزا دینے میں جج کو آسانی ہوتی ہے. آپ اپنا اشرف المخلوقات ہونے کی کیٹیگری کو دیکھیں، اور یہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، لیکن جب رسول کا پیغام ان تک پہنچ گیا تو کہتے ہیں کہ پیغام مصطفیٰ نے ہماری مطلب دنیا بدل دی. اور اس کے بعد سے ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم غلط نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی گرفت سے باہر ہو ہی نہیں سکتے. اس سے طے ہو گیا کہ ہم جناتوں سے بھی خراب ہیں، ناری مخلوق سے بھی خراب ہیں اگر ہم رسول پاک کے پیغام کو فالو نہیں کریں. ایک دم اس سے یہی نہیں عبرت ملی. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے دیکھیے یہ آیت نمبر 12 کو. اب آیت نمبر 13 دیکھیے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور سنیے جب ہم نے ہدایت کو سنا. اب ہدایت کیا ہے؟ القرآن الموضح لطریق التوحید، وہ قرآن جو توحید کا راستہ واضح کرنے والی، وہ کتاب جو توحید کا راستہ واضح کرنے والی. جب ہم نے اس کتاب کو سنا، جنات بول رہے ہیں آمنا بھی، ہم سڈنلی مان لے آئے. وَاهْتَدَيْنَا بِهِدَایَتِهِ، قرآن کی ہدایت کو قبول کر لیے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو کون ہے یا جو کوئی بھی اپنے رب کی وحدانیت کا یقین رکھے گا، اپنے رب کی وحدانیت کا یقین رکھے گا. فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، بخس بولتے ہیں کمی کو اور رہق بولتے ہیں ذلت کو. تو اس کو نہ تو کمی کا خوف ہوگا اور نہ ذلت کا خوف ہوگا. اور کمی کس چیز میں؟ ثواب اور بدلہ میں کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ پر کامل یقین ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ پورا ان کو ملے گا. اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمیں اس یقین کا کچھ کمی کی جائے گی اللہ کی بات میں. تو بخسن فلا یخاف، خوف نہیں رکھے گا وہ شخص بخسن نقصن فی جزاء و ثواب، یعنی جزا اور ثواب میں نہ کمی کا. ولا رہقن، اور نہ ایسی ذلت کا
کہ جو دنیا میں بھی اسے ذلیل کرے اور آخرت میں بھی ذلیل کرے. تو ایسی ذلت کا ان دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے وہ بے خوف ہوگا. یہ جنات بول رہا ہے، اس کو آپ ترجمہ کے حساب سے نہ سنیے. جنات بول رہا ہے، دوسری مخلوق نہیں سمجھنے. ایک بکری آ کر بولے اللہ ایک ہے، کوئی دوسری مخلوق آ کر آپ کو بولے اللہ ایک ہے، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، تو بتائیے دین کی دنیا ایک دم دھڑکنے لگے کہ نہیں؟ یہ کام تو ہمارا تھا، تم کیسے بول رہے؟ یہ کام تو ہمارا تھا، تم تو بے زبان ہو، تم کیسے بول رہے؟ اسی لیے رسول پاک کی بارگاہ میں بڑے بخاری شریف کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ بقرہ گائے نے مطلب دیکھ کر کے بدکتے ہوئے سبحان اللہ عربی میں بات کرنا شروع کر دیا. تکلمت البقرہ، عربی میں بات کرنا شروع کر دیا. لوگ آئے بارگاہ رسول یا رسول اللہ تکلمت البقرہ، گائے بات کر رہی ہے عربی میں، فصیح عربی میں بات کر رہی ہے. تو آقا نے کہا ہم ایمان لائے. بازو میں تھے، ابو بکر نے کہا ہم بھی ایمان لائے، عمر نے کہا ہم بھی ایمان لائے. آپ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک اگر چاہ لے تو دوسری زبان میں بھی یہ بات اور یہ طاقت دے دے دوسری مخلوق میں. تو تمہاری عبرت کے لیے یہ سب کر رہی ہے کہ جب گائے اتنی مطلب ہو سکتی ہے جو بے زبان ہے، زبان مل گئی، تجھے تو پہلے ہی سے زبان ہے، تجھے کتنی تسبیح کرنی چاہیے، تجھے کتنی تقدیس کرنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی. بس اسی کی طرف اشارہ کر کہ جو کوئی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے سنا، بڑا ہم نے سنا قرآن کو تو ہم ایمان لے آئے. اب وہ آپ کو راستہ دکھا رہے ہیں جنات کے وفد کہ سنو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اس کو ثواب اور جزا میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی اور دارین میں وہ ذلت سے بھی ذلت سے بھی بچا دیا جائے. ارے باپ رے باپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس جنات کی کوالٹی سے کہ ثواب اور جزا کا تعلق تو حشر میں ہے، تجھے کیسے یقین ہوا؟ وہ یہی کہیں گے کہ نبی میں نے ایسا دیکھا، ایسا مانا، کتاب میں نے ایسی پڑھی، ایسی سنی جو آخرت کو لا کر کے دکھا دیا، آخرت کو سامنے دکھا دیا. تو رسول پاک کے پیغام کا یہ بڑا عمدہ عکس ان کے دل پر لگا اور دل کی دنیا بدل گئی. اللہ پاک ہم سب کو اب تو یہی کہیں گے کہ اس جنات کی ہدایت جیسی ہدایت عطا فرمائے. صحیح ہے؟ آگے دیکھیے آیت نمبر 14 دیکھیے. وَأَنَّا بَعْدَ مَا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ وَالرُّشْدَ مَا كُنَّا نُؤْمِنُ وَنَهْتَدِي جَمِيعًا بَلْ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ. اچھا، جب ہم سب نے سنا، یہ بھی دیکھیے، جب ہم سب نے سنا رشد و ہدایت کی بات کو تو ہم سب ایمان، ہماری ساری کوالٹی ایمان نہیں لائی، ساری کوالٹی ہماری ایمان نہیں لائی. بل من المسلمون، بلکہ ہم میں سے کچھ لوگ جھکے. وہ خود کہہ رہے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ جھکے. من المسلمون المنقادون لحکم اللہ لحکم اللہ وأوامرہ ونواہی الواردہ فی کتابہ المسلمون امورہم کلہا الیہ سبحانہ. مسلمین ہے مطلب اللہ کے حکم، اللہ کے اوامر اور نواہی جو اس کی کتاب میں وارد ہے ان کو اپنے گردن کو جھکانے والے ہیں. ان کے لیے مسلمون امورہم، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والے. مسلم مانے تسلیم کرنے، سپرد کرنے والے. مطلب ہم میں کچھ لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی رب کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوئے. اور فرماتے وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہدایت سے روگردانی کی. یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ سنو جنات کی کوالٹی بھی سب کو ہدایت نہیں ملی. جن لوگوں نے سنا، سننے میں تو سب لوگ، بہت سارے لوگ تھے، لیکن سنا سب نے، توفیق جس کو ہوئی وہی رسول پاک کے رسالت پر جھکے. واہ واہ، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں. ساتھ سے لوگوں کو اوپر نہ ہو سر. ہاں، وہ تو خاص مقامی جن جی وہ پورا یہ تو کہہ رہے ہیں. اور ساتھ ہی جنے تو یہ تو کوانٹیٹی ہوئی نا، مطلب ایک دم 1 2 3 گنتی کے ہوئے نا. اور یہ تو ایک پوری قوم ہے، نہیں پوری قوم ہے، جیسے انسان پوری قوم ہے. لیکن ہم میں سب لوگ کہاں مومن ہیں؟ ہم میں سب لوگ مومن نہیں ہے. تو ایسے جنات کی ایک قوم نے، ایک خاص وقت نے ایمان لایا. اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ لوگ ہی ہیں جو اللہ کے رسول کی رسالت کو قبول کرنے والے ہیں. وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں الجاہلون المائلون عن الہدایہ، جو ہدایت سے دور ہیں، جاہل ہے. المنحرفون عن جادۃ العدالۃ الالہیہ، اور اللہ کی عدالت کے راستے سے پھرے ہوئے. ہم خود اعتراف کرتے ہیں، لیکن سنو فمن اسلم منا، تو جو ہم میں سے جھکا، واعتدل وسلم، اور جو عدالت
الہیہ پر قائم رہا، انصاف اللہ کے انصاف پر، وسلم اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے امور کو، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا، فاولئک المسلمون المسلمون، تو وہی جھکنے والے، وہی سب حوالے کرنے والے، تحروا، اس طرح کوشش میں کامیاب ہوئے کہ رشدن، اللہ پاک نے غفلت کی مطلب غفلت کے سال سے انہیں بیدار کر دیا، غفلت کی خشکی سے انہیں دور کر دیا ہے، وَيُوصِلْهُمْ إِلَىٰ فِضَاءِ الْوَحْدَةِ، اور وحدت کی فضا میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کچھ لوگ جھکنے والے ہیں، کچھ لوگ جھکنے والے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ بھی جھکے ہیں اللہ پاک نے انہیں رشد و ہدایت پر قائم رکھا ہے، وحدت پر قائم رکھا ہے، ایک جنات کا اعتراف ہے۔ آئندہ سال اگر ہم لوگ رہے تو رمضان میں اس کو ضرور یاد دلائیے گا، قرآن پاک میں ایک سورہ جن ہے، جس سورہ جن کی ایک ایک آیت تلاوت دوسری مخلوق نہیں، اشرف المخلوقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اشرف المخلوقات کو۔ تو قرآن کی تلاوت جناتوں نے صرف سنا ہے تو اتنا اثر ہوا ہے، ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم تو سینے میں رکھتے ہیں، ہم تو حافظ قرآن ہیں الحمدللہ، تو ہمارا اور ہمارے لوگوں میں پڑھنے کا کتنا مقام ہونا چاہیے، لیکن اثر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اور فالو نہیں کی، اپنی نفسانیت کو اس میں دخل دی، اپنی خواہشات کو دخل دی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 15، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ الْجَائِرُونَ الْحَائِرُونَ فِي تَيْهِ الطُّغْيَانِ وَالْكُفْرَانِ، لیکن وہ لوگ جو سرکشی کے میدان میں بھٹک رہے ہیں، طغیان اور کفران، ناشکری کے کفر کے میدان میں بھٹک رہے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ انہی کا جملہ ہے، اللہ پاک سے نقل فرما رہا ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہی لوگ ہیں جو جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ ارے واہ، جہنم کے ایندھن بنیں گے، جلاون بنیں گے۔ یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہماری کوالٹی میں بھی اگر ایسے ہوں گے تو جہنم کے ایندھن بنیں گے، جہنم میں جلاون بنیں گے۔ ہم کو تو بار بار بس یہ لگ رہا ہے ترجمہ اس کو نہیں سنیے، یہ جنات بول رہے ہیں، بولتے ہیں ارے آج تو میں کیا، کوئی بھی اچنبے کی چیز اگر سن لیتے اپنے لیول سے کم بھی تو آپ خود بخود اس کا بڑا اثر رہتا ہے، بہت دن تک اثر رہتا ہے، ارے کیا یار کیا بات ہے، بہت دن تک اثر رہتا ہے، یعنی تعجب خیز بات ہے۔ تو یہ جنات کی مخلوق، ناری مخلوق، اشرف المخلوقات نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو لوگ سرکشی کرنے والے ہیں، طغیانیت میں رہنے والے، کفرانیت میں رہنے والے ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جہنم کے وہ ایندھن بنیں گے۔ ایندھن کیا ہے؟ تُوقَدُ بِهِمُ النَّارُ، ان کو جلاون کے طور پر یوز کیا جائے گا، آگ میں جلاون کے طور پر یوز کیا جائے گا۔ اب بتائیے اس جلاون میں کس کو جلایا جائے گا؟ پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ كما تؤخذ بعصاة الإنس وطغاتهم ثم قال، آیت نمبر 15 ہو گئی، آیت نمبر 16 دیکھیے، بڑی اچھی آیت ہے، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور سنو اگر کوئی جنات یا انسان کی دونوں پائے، چونکہ دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دونوں پائے، جنات اور انسان دونوں، تو جنات اور انسان دونوں استقاموا، اگر قائم رہے، استقامت پر رہے، علی الطریقۃ، یعنی اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید کے راستے پر استقامت کے ساتھ رہے۔ استقامت کیا ہے؟ کہ آپ جہاں چل رہے ہیں بس اس کے علاوہ کوئی آپ کو راستہ ہی نظر نہیں آتا، استقامت یہ ہے۔ آپ کبھی کبھی سنے ہوں گے آپ سب سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا یعنی ہمارا رب اللہ ہے، یہ بول دیے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کہنے پر اٹل رہے، تو اللہ پاک نے 3-4 خوشخبری سنایا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، سب سے پہلے رحمت کے فرشتے نازل کرتا ہے ان کے پاس، اور کس لیے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نے رب اللہ پر اپنے آپ کو اٹل کر دیا ہے، اب تم فیوچر کا خوف مت کرنا، ہم تیرے باڈی گارڈ ہیں، اور ولا تحزنوا، اور پاسٹ میں جو غلطی ہو گئی ہے اب اس کو بھی بھول جاؤ، وہ سب میٹ دیا اللہ تعالیٰ رب اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اور سنو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس جنت کی بشارت ہے، كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا وعدہ رسول نے تم سے لیا ہے۔
तुम्हारी कोई परेशान नहीं कर सकता और वहां तुम्हारा वेलकम करेंगे फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। पांचवा इनाम वलकुम फिहा मा तश्तरी अनफुसुकुम, और तुम्हारा नफ्स जो भी चाहेगा अल्लाह ताला वो अता करेगा। सिर्फ रब्बुल्लाह कहने के बाद बंदा अगर अटल रह जाए उसी पर, हमारा रब अल्लाह है तो है, इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों के दरवाजे पर भिखारी नहीं, हम दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं, मेरा रब पालने वाला, रब पालने वाला है वो। वाह वाह, तवज्जो दीजिएगा। दिन भर में मतलब जब होश में रखेगा, बेदार रखेगा तो भूखा रख सकता है, लेकिन सुलाएगा कभी भूखा नहीं, कभी भूखा नहीं सुलाएगा, उसकी शान है। हाँ, लेकिन रब्बुल्लाह का अकीदा रखना कि हमारा रब है मुत्तकी, तब जाकर के कभी भूखा नहीं सुलाए, ये उसकी शान है। क्योंकि रब ने कहा है कि अरे हम गरीबों को, हमारी तरफ जो मुतवज्जे होते हैं उसको कभी भूखा नहीं सुलाए, कभी भूखा नहीं। रसूल पाक के जो सहाबा हुजूर के रोजा मुसलसल कंटिन्यू रखने की वजह से सहाबा रखना शुरू कर दिए। अब सहाबा जब रखना शुरू कर दिए तो अब इनसे हो नहीं सका कंटिन्यू रोजा रखना, तो रसूल पाक ने मुस्कुराते हुए कहा, सहाबियों तुम मेरी तरह नहीं हो, मुझे मेरा रब डायरेक्ट खिलाता पिलाता है, डायरेक्ट खिलाता पिलाता है बगैर कनेक्शन के। समझिए हदीस बुखारी शरीफ, मेरा रब डायरेक्ट खिलाता पिलाता, क्यों? इसलिए कि रब्बुल्लाह पर फाइज थे मेरे आका, हमारा रब अल्लाह और उसके अलावा किसी की तरफ नहीं। चुनांचे कहने वालों ने कहा कैसी हसीना चाहिए तुम्हें, कैसी पेंडिंग चाहिए तुम्हें? तो रसूल पाक ने कहा था एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद, फिर भी अपने मिशन को हम नहीं कर सकते। ये अबू जहल ने कहा था हम मानते नहीं, लेकिन रसूल पाक ने भी ठान लिया था हम मनवा कर छोड़ेंगे, तुम मानो या ना मानो, मरते जब तक हमारा काम ये है, तुम्हारा काम जो है कहना ये है कि रब्बुल्लाह। बंदा जब कहता है कि मेरा रब अल्लाह है तो इबरत पकड़िए, जिन्नाती मखलूक कह रही है कि बंदा इस अगर अटल रहता है इस बात पर, तो अल्लाह पाक आगे देखिए क्या कह रहा, लास्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, तो अल्लाह पाक के अता का इजहार फरमा रहे हैं कि हम उसे उन पर रहम करते हुए, उन पर लुत्फ करते हुए शीरी पानी पिलाएंगे, मीठा पानी पिलाएंगे। माअन, ऐसा पानी, मुहय्यन लिअरादि अजसामिहिम, जो उनके मुर्दा जिस्म को जिंदगी बख्श देगा। वाह, आज हम तरसते हैं खूनों के लिए, डायलिसिस के लिए, अल्लाह पाक कह रहा है सिर्फ इस्तिकामत पर तो हम तुम्हारे मुर्दा जिस्म को जिंदगी बख्श देंगे। अरे जब तुम कुछ नहीं थे तो हम तुम्हें पैदा कर दिए, पैदा करने के बाद हम तेरे अंदर खून नहीं ला सकते हैं, एकदम लाने पर कादिर है, लेकिन रब्बुल्लाह पर फाइज रखो, हमारा रब अल्लाह है। ग़दक़ा यानी ऐसा पानी कि यजअलु लहुम रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, ओ तसव्वुर मिलेगा कि जन्नत की क्यारियों में बैठ कर पी रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनिए, व इन्नमा फ़अलना माहुम ज़ालिका, अल्लाह पाक कह रहा है कि ये उनके साथ यानी इस्तिकामत बरतने वालों के साथ ऐसा क्यों करेगा अल्लाह? लिनफ्तिनहुम फीहि, ताकि हम उनको चैन और सुकून जो दिए हैं इस सिलसिले में आजमाए। अरे बाप रे बाप, देखा आपने, आजमाए, क्या आजमाए? कि कैफ़ यशकुरून निअम, कि वो मेरी नेमतों का शुक्रिया कैसे अदा करते हैं, व कैफ़ युवाज़िबून अला अदाई हुकूक़िल करम, और हमारे करम के हुकूक की अदायगी में कैसे कंटिन्यूटी बरतते हैं। और क्या है, वमन शकरा, और जो इस पर कायम रहेगा, शुक्रिया अदा करने वालों में रहेगा, फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही, तो वो खुद के लिए करेगा। सुनो, और करने के बाद वयज़ीदु अलैहा, हम और बढ़ाते रहेंगे। आगे देखिए, लेकिन सुनिए, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही, आयत नंबर 17 का लास्ट जुमला है, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही, और सुनो जो अल्लाह के अपने रब की याद से मुंह फेरेगा, जो अपने रब की याद से मुंह फेरेगा, मुराद कौस कहते हैं यनसरिफु अन ताअतिही व इबादतिही, यानी उसकी पैरवी और उसकी इबादत से मुंह फेरेगा, व यकफुरु बिनिअमिही, और उनकी नेमतों का इनकार करेगा, वलम युवासिब बिअदाइ हुकूक़ि कर्मिही, और उनके कर्म के हुकूक की अदायगी पर कंटिन्यूटी नहीं बरतेगा, तो अल्लाह फरमाता यसलुकुहु, हम उसे दाखिल कर देंगे, चढ़ा देंगे, अज़ाबन, ऐसे अज़ाब पर, सादन, जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। जिस
جس طرح نعمت دینے کے بعد ہم بڑھائیں گے ایسے ہی عذاب بھی بڑھتا ہی چلا جائے گا. ایسا نہیں کہ ڈال دیے ہیں پھر ختم, آگ بجھ گئی تو تم بھی بجھ گئے, ایسا نہیں, وہ عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا. اور فرماتے ہیں یصعد علیہ ویعلو فوقہ, بڑھتا چلا, اس کے اوپر بڑھتی چلی جائے گی آگ. وبالجملہ عذابا شاقا شدیدا قاہرا علیہ عالیا, باپ رے باپ, یعنی وہ آگ لبھوتی رہے گی. خبردار تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی بجھنے والی ہوں, ایسا بولتی رہے گی. تو خلاصہ یہ نکلا آیت نمبر 17 تک میں کہ جنات نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, دوسری مخلوق نے ہمیں جھنجھوڑا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے پر فخر کر, خیر امت ہونے پر فخر کر, یہ سچ ہے, نبی کا صدقہ ہے, لیکن حق رسالت ادا کر, رسول پاک کے پیغام کا حق ادا کر, ورنہ ہم جنات ہیں. کل میدان محشر میں پوچھ لیں گے یا اللہ محمد کو اس میں بھیجا لیکن اس نے حق ادا نہیں کیا, ہم میں نہیں بھیجا اور ہم نے حق ادا کیا, کیا جواب دو گے؟ بس اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک کی آیت قرآنیہ اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہی ہے, ورنہ اللہ پاک تو سب جانتا ہے, لیکن سورہ جن اور جن کی بولیوں کو نقل کر کے ہمارے سامنے بس یہی ذہن دے رہا ہے کہ دھیان دو, دھیان دو, ابھی وقت باقی ہے. جو مر گئے ہیں وہ اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے, جو ہم زندہ ہیں ہم عبرت پکڑیں ان آیتوں سے. یہ آیت نمبر 17 تک کا درس ہوا. کل آیت نمبر انشاءاللہ 18 سے اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے. ہم سب کو واقعی اپنی پوزیشن اور اپنی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ تیرا احسان ہے, فضل ہے, کرم ہے کہ تو نے اشرف المخلوقات بنایا, خیر امت بنایا, مگر مولا توفیق خیر امت ہونا عطا فرما. خیر امت ہونے میں جو بھی کمیاں, جو بھی احساس میں, فکر میں, طاعت میں, عبادات میں کمیاں ہو رہی ہیں, مولا تو توفیق ہی دینے والا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق خیر عطا فرما, شرور نفس سے محفوظ و معمون فرما, سے پاک کے کرم سے, ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم